بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز و محترم شرکائے درس قرآن بحمدہ تعالی آج ہم سورہ بقرہ کی تیسرے رکوع اور 21ویں آیت مبارکہ سے آج کی نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ میں اپنی گفتگو کو باقاعدہ شروع کروں، بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے سید قاسم علی شاہ صاحب جنرل سیکرٹری نور بصیرت وہ بیان فرما رہے تھے کہ یہ درس قرآن ہر انگریزی مہینے کی پہلی اور تیسری اتوار ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج نہ پہلی اتوار ہے نہ تیسری اتوار ہے، آج تو ستمبر کی 5ویں اتوار ہے۔ اصل میں اس کا سبب یہ بنا کہ 6 تاریخ کو مجھے ذاتی مصروفیت کے تحت آؤٹ آف سٹی جانا ہے، لاہور سے باہر جانا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس پروگرام کو ہم نے دعوت بھی پہنچا دی اور پیغام پہنچا دیا کہ یہ 6 اکتوبر کو نہیں ہوگا بلکہ 29 ستمبر کو ہی ہوگا۔ جیسا کہ یہ آج آپ کے سامنے انعقاد کرتی ہے۔ معزز شرکائے درس قرآن، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے جو گزشتہ نشستوں میں درس قرآن سنا اور سننا اور سننے کی کوشش کی، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان، کفر اور منافقت کا ذکر کیا۔ ایمان، کفر اور منافقت کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت اب اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کی دعوت دے رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اپنے رب کی ہی عبادت کرو۔ علماء اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ایمان کو اور کفر و نفاق کو ذکر کیا، بعد میں اپنی عبادت کو ذکر کیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بات لازم ہے کہ انسان پہلے ایمان لائے، کفر و نفاق اور منافقت سے بچے، اس کے بعد پھر وہ عبادت کرتا ہے۔ یعنی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ایمان ہے، کفر سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، بعد میں عبادت کا درجہ آتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایمان ہی نہیں لایا، اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو اس کا عبادت کرنا کسی کام کا نہیں۔ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے زکوٰۃ سمجھ کے، اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان لائے اور کفر سے بچے اور منافقت سے بھی بچے۔ جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو کسی عبادت کا نمبر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو، ربکم الذی،
اپنے تمہارے اس رب کی خالقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے لوگوں سے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب قرآن مجید میں یا ایھا الناس سے خطاب فرمائے تو اس سے مراد مکہ کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب فرمائے تو اس سے مراد مدینہ والے ہوتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اسلام کے قرآن کے اولین مخاطبین تھے، پہلے مخاطب وہ لوگ تھے، لیکن اس بات کی صلاح تفاسیر میں موجود ہے کہ اس مقام پر یہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، یہاں پر صرف مکہ والے مراد نہیں ہے یا صرف مدینہ والے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خطاب کا رخ تمام انسانوں کی طرف ہے، خواہ وہ کافر ہوں، منافق ہوں، یا پھر کلمہ تو پڑھتے ہوں لیکن گناہگار ہوں، یا وہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد اس میں مزید آگے بڑھے اور اللہ کی معرفت اور اس کی قربت میں پہنچے۔ الناس میں سارے لوگ آ گئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں عبادت کرو ربکم اپنے رب کی۔ آپ کہیں گے کہ ابھی بیان کیا کہ بندہ پہلے مومن ہوگا، کفر سے بچے گا، پھر عبادت کرے گا، اور ابھی کہہ دیا کہ کتاب سب کے لیے ہے۔ اصل میں یہاں پر جو عبادت ہے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں عبادت کرو، جب خطاب تمام انسانوں سے ہے تو اس کا معنی یہ بنے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو۔ لوگوں میں کافر بھی ہیں، لوگوں میں منافق بھی ہیں، لوگوں میں مسلمان گناہگار بھی ہیں، اور لوگوں میں مسلمان متقی پرہیزگار بھی ہیں، سب ہیں۔ اب اس کا انداز یہ بن جائے گا عبادت کا مطلب ہر فاعل کے مطابق ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ کسی فعل کا مطلب اس کے فاعل کے مطابق ہوتا ہے، تو عبادت یہاں پر جب سب لوگوں کے لیے یہ خطاب ہوگا تو عبادت ہر فاعل کے مطابق اس کا معنی ہوگا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، اے کافرو تم عبادت کرو، یعنی کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آؤ۔ کافروں کی عبادت یہ ہے کہ وہ کفر کو چھوڑ کر ایمان لے کر آئے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں عبادت کرو اللہ کی، یعنی اے منافقو تم عبادت کرو اللہ کی۔ کیسے؟ منافقت کو چھوڑ کے مخلص ہو جاؤ، اپنی نیتوں کو پاک کرو۔ اے لوگوں، اے گناہگار مسلمانوں تم عبادت کرو، یعنی گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آؤ۔ اے صاحبان تقوی مسلمانوں تم عبادت کرو، تو اس میں کیونکہ فاعل اہل تقوی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں درجات عطا کیے ہیں ان پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے معرفت کی مزید منازل کو طے کرتے ہیں۔ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے رب کی۔ یہاں پر علماء نے بڑی ایک لطیف بات بتائی، وہ کہتے ہیں ذرا اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کی جو ہمیں عام طور پہ سننے کو ملتی ہیں 99 صفات ہیں، اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے کافی نام کتب حدیث میں اور مختلف کتب سیر میں ملتے ہیں، لیکن معروف اور مشہور اللہ کے نام صفاتی کتنے ہیں؟ 99 ناموں میں سے اس مقام پر اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کا جو ہے وہ انتخاب کیا، یعنی عبادت کرو اپنے رب کی۔ رحمان نہیں کہا، رحیم نہیں فرمایا، ستار نہیں فرمایا، غفار نہیں فرمایا،
رب کہا کیوں؟ اس لیے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، کسی چیز کو اس کی بنیاد سے اٹھا کر اس کے مکمل عروج تک پہنچا دینے والا۔ علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں اس کی عبادت کرو جو تمہیں پالنے والا ہے، جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے، اس لیے کہ جو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کا حق ہے کہ اطاعت بھی اسی کی جائے، کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے، کسی اور کی پیروی نہ کی جائے، کسی اور کی بندگی نہ کی جائے۔ اگر بندگی کرنی ہے تو اس کی کرو جو تمہیں حقیقی پالنے والا ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ سارے کے سارے، ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا۔ تو جس نے پیدا کیا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہاری پرورش کرتا ہے، جو تمہارا پالن ہار ہے، اگر اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرو گے تو یہ ناانصافی ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور یہ عرف کے بھی خلاف ہے کہ انسان، وہ کہتے ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، جب کھاتے اس کا ہے، پیتے اس کا ہے، جب پرورش کرنے والا وہ ہے، تو جو بینے نیاز میں جھکے تو فقط اسی کی بارگاہ میں، کسی اور کے آگے نہ لعلکم تتقون۔ فرمایا یہ جو عبادت ہے، عبادت یہ تو تم کرو گے عبادت، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں صاحبان تقویٰ میں شامل کر دے، تقویٰ والے ہو جاؤ گے، اور تقویٰ والے یہ اللہ کے نزدیک فضیلت والے ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ جو تفصیل تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ یہاں پر صوفیاء نے ایک بڑا، آپ یوں کہیں گے روحانیت سے بھرپور نقطہ بیان کیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ذرا غور کریں اللہ رب العزت کیسے خطاب فرما رہا اور اپنے بھولے بھٹکے بندوں کو کس طرح اپنی بارگاہ کی طرف بلا رہا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ صوفیاء فرماتے ہیں ناس کے لفظ پہ غور کریں۔ ناس کیا ہے؟ ناس لوگ، اور یہ عربی کی ایک ضرب المثل ہے، الانسان من النسیان، انسان نسیان سے ہے، انسان بھولنے والا ہے۔ انسان دنیا میں آیا، وہ انسان جس نے عالم ارواح میں اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا، وہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالن ہار نہیں ہوں؟ وہ جب آدم کی بھی تخلیق ابھی نہیں ہوئی تھی اور ساری ارواح اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ لیکن جب انسان دنیا میں آیا، دنیا کے زمیروں میں کھو گیا، وہ جس نے پیدا کیا، جو پرورش کرنے والا ہے، انسان نے اس کو بلا دیا اپنے کاروبار میں، اپنی اولاد میں، دنیا کے مختلف کاروباروں میں وہ اپنی زندگی کو اس نے مصروف کر دیا، اور وہ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انس، اللہ نے تو تمہیں فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم دنیا کا کام بھی کرتے رہتے، لیکن انداز یہ ہوتا ہتھ کار والدیار کا، معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تم دنیا میں کھو گئے، چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تم کھو گئے، تم انسان ہو، اور انسان نسیان سے بھولنے والا ہے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا پیارا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں تم بھولنے والے ہو، تم دنیا میں آئے، تم نے مجھے بلا دیا، تم دنیا میں، تم دنیا کے ہو کے رہ گئے، تم دنیا کے زمینوں میں کھو گئے، تم نے دنیا میں آ کر میری یاد کو بلا دیا، تم نے مجھے بلایا ہے، میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے بھولے ہوئے انسانوں، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، میری عبادت کرو، بلانے والے تم ہو۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔
بھول گئے ہو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولا. آؤ ابھی بھی اس کی عبادت کر لو. اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو وہ صرف تمہیں اپنی جناب میں جگہ نہیں عطا کرے گا لعلکم تتقون، بلکہ اپنی قربت و معرفت کے وہ جام پہ لائے گا کہ تم دنیا کی ساری رنگینیوں کو بھول جاؤ گے. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا. اب اللہ رب العزت کی یہ آگے شانیں ہیں وہ کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بنا، اور آسمان کو عمارت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل ہمسر اور تم جانتے ہو. اس آیت میں غور کیجیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. آج سائنس بھی کہتی ہے اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو زمین ہے یہ گول شکل میں ہے، بیضوی شکل میں ہے، انڈے کی طرح ہے. آپ ذرا غور کریں، اگر آپ اور میں کوئی بڑی سی ایک گول چیز بنا لیں، گول چیز، تو کیا ہم اس میں ٹھہر سکیں گے؟ ہم اس میں رک سکیں گے؟ اس میں اوپر جا سکیں گے؟ ادھر جائیں گے تو پھسل کے نیچے آ جائیں گے، ادھر جائیں گے تو پھسل کے نیچے آ جائیں گے، اس سائڈ پہ جائیں گے تو پھسل کے نیچے آ جائیں گے. تو وہ چیز جو بیضوی ہوتی ہے، وہ چیز جو گول ہوتی ہے، اس چیز میں انسان کا استقرار کرنا، قرار پذیر ہونا، یہ بڑا مشکل ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے اس زمین کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا تو گول ہے، بنایا تو بیضوی شکل کا ہے، لیکن کیا اللہ نے تمہارے لیے اس کو بچھونا بنا دیا. یہ ایسی زمین ہے، یہ اس میں تم پھسلو گے نہیں، چلو گے تو پھسلو گے نہیں، بلکہ نہ تو یہ سارا گارے کا گارا ہے کہ تمہارے پاؤں بیچ میں دھنس جائیں، اور نہ ہی یہ پتھر ہے یا لوہے کی بنی ہوئی ہے کہ تم اس پر چل ہی نہ سکو، بلکہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے تاکہ تم اس پر اپنے گھر بھی بناؤ، تاکہ تم اس میں اپنے کاروبار بھی کرو، تم چلتے پھرتے بھی رہو لیکن تم گرو نہ. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ یہ زمین گول ہے، لیکن انسان، آپ نے اور میں نے کبھی چلتے ہوئے محسوس کیا کہ ہم کسی گول چیز میں چل رکھے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بچھونا بنایا. والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے اللہ نے عمارت بنا دیا، عمارت، چھت بنا دیا. آپ غور کریں، آپ اور میں، ہم بھی گھروں کی چھتیں بناتے ہیں. ہمارے گھر کی چھتوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں کی چھتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سایہ ہو جائے گا، ہم بارش کے پانی سے بچ جائیں گے، طوفان آندھی وغیرہ آئے گی تو اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی. یہ جو اللہ نے آسمان کی چھتری انسانوں کے لیے لگائی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا اس کا کام یہ ہے کہ یہ بارش برساتی ہے اور اس کی بارش سے زمین اپنے اندر سے تمہارے لیے سونا اگلتی ہے، تمہارے لیے کھیت پیدا کرتی ہے، تمہارے لیے پھل پیدا کرتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا جو آسمان ہے. پھر اس میں بڑی اہم بات ہے، فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا. اللہ نے تمہارے لیے آسمان بنایا، آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اللہ نے اس پانی کے ذریعے اس زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے کھانے کے لیے، زمین سے پھل نکالے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمین سے پھل نکالنا یہ کسان کا کام نہیں ہے، یہ کسان کا کام، یہ مالی کا کام نہیں ہے. کسان اور مالی کا کام ہے وہ زمین کو نرم کرے، وہ زمین میں پانی لگائے، وہ زمین میں بیج بو دے، وہ اس پہ سپرے کرے، ادویات ڈالے، اس پہ کھاد ڈالے اور اس کی اچھی حفاظت کرے. انسان کا کام، کسان کا کام، مالی کا کام فقط اتنا ہے، اس میں جو درخت اگیں گے، اس میں جو کھیتیاں اگیں گی، یہ کسی کسان، مالی یا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر کچھ اگنا ہے تو اخرج بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. یہ جتنی بھی کھیتیاں، یہ جتنے بھی باغات اس میں اگ رہے ہیں، یہ جو پھل پک رہے ہیں، یہ جو کھیتیاں تیار ہو رہی ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ فرمایا یہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ خود ہی کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے. مالی دا کام پانی پانا، پہاڑ
پر مشکا پاوے مالک دا کم پھل کو لانا لاوے یا نہ لاوے. اس لیے انسان کو جہاں پر یہ بھی بتایا کہ انسان کوئی کام کر کے تو یہ نہ اگر ایک کھیتی اچھی ہو گئی, ہمارے ایک اور بات ہے نا, کھیتی اچھی نہیں ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس ساری تقدیر ہے ہوتی سی اینج ہو گیا ہے, یا پھر ناؤز باللہ من ذالک کفریہ کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں جب کھیتیاں اچھی نہ ہوں, اللہ نے تباہ کر دیا, اللہ نے برباد کر دیا. اور اگر کھیتی اچھی ہو جائے تو پھر اپنے ہی جو ہے وہ کالر کو پکڑ کے ایسے ایسے تکبر کے ساتھ ہلا رہے ہوتے ہیں. اگر میں نے اس میں حل چلایا, میں نے اس میں پانی دیا, میں نے اس میں کھاد ڈالی ہے, میں نے اس کی حفاظت کی ہے, اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا. نہیں بندے, یہ تیری محنت کی وجہ سے نہیں ہوگا, یہ اللہ کے کرم سے ہوگا, یہ اللہ کے فضل سے ہوگا. اگر وہ چاہتا تو تیری یہ ساری محنت آئے گا کر دیتا. اس لیے حقیقی جو مسبب ہے, جو اسباب عطا کرنے والا ہے اور چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے, وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. انسان کا کام صرف محنت کرنا, انسان محنت کرے. آپ اور میں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محنت کریں, محنت کر کے نتیجہ اپنے رب کے سپرد کر دیں. نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, ہم صرف محنت کے ذمہ دار ہیں. آج کل جو معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ہر طرف تناؤ ہے, پریشانی, یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے محنت کی ہے نا, اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ محنت ہمارے ہی بل بوتے پہ ہوئی ہے, ہم نے کی ہے. اور اگر اللہ چاہے تو انسان کو محنت بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ رب العزت کو حقیقی مسبب سمجھ کر پھر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. یہی اللہ رب العزت کی توحید کا ماننا ہے. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے ہم سب مد مقابل اور تم جانتے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انداز یہ جمع ہے, اس کی واحد آتی ہے ندن. ندن, ند کا مطلب ہوتا ہے مد مقابل, ہم سب برابر کا. تو فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ. یاد رکھیں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات, صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے. اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور اس کی صفات کے تقاضوں میں بھی نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ صحیح ہے. اس کے برابر ہم پر کوئی بھی نہیں. جو شخص اللہ رب العزت کی ذات, صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے گا, یاد رکھیں مظاہرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس لیے اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہیے, اور انسان کو ہمیشہ یہی یاد رکھنا چاہیے کہ سبب کوئی بھی بنے, ذریعہ کوئی بھی بنے, وسیلہ کوئی بھی بنے, کام کرنے والا حقیقت میں بگڑی بنانے والا اور کوئی نہیں ہے, وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات. پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. چاچا مجھے ٹائم بتائیے گا ذرا جی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر, تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی, اور بلا لو اپنے حمایتوں کو, اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. حاضرین محترم, یہ جو آیت طیبہ ہے یہ اپنی تفصیل کا مطالبہ کرتی ہے, یہاں پر تفصیل کی ضرورت ہے. آج کی نشست کو ہم جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے اگلی آیت جو ہے وہ اگلے جو نشست ہوگی اس میں شروع کریں گے. آج اس پر ہم اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے, اللہ رب العزت نے اب ترتیب دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ایمان اور کفر و نفاق کا ذکر کیا. ایمان اور کفر و نفاق کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو. عبادت کا ذکر کرنے کے بعد پھر بتایا کہ عبادت کا صلہ کیا ملے گا. پہلے اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم دیا کہ میری اطاعت کرو, عبادت کرو, بندگی میں آ جاؤ. اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ خود ہی بتا دے کہ اس کی بندگی میں آنے کا ذریعہ کیا ہے, کون سی
انسان کو اللہ کی بندگی میں لے کر آئے. تو اس آیت میں اس چیز کا ذکر کیا, وہ چیز جو انسان کو اللہ کی بندگی میں لاتی ہے وہ دو ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں. ایک قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن ہے. جو قرآن سے کٹا وہ بھی خدا سے دور ہو گیا, جو صاحب قرآن سے کٹا وہ بھی خدا سے دور ہو گیا. خدا کے قریب وہی ہوگا جو قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ کے رہے. حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جو اس سے مضبوطی سے تھام لے گا لن تضلوا بعدی, میرے بعد کبھی گمراہ نہیں. اور میں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے. میری سنت, ایک روایت میں آتا ہے دوسری میری آل ہے. تو فرمایا کہ قرآن میری سنت اور آل کو مضبوطی سے تھام لو, گمراہ نہیں ہو. تو وہ چیزیں جو اللہ کی بندگی میں انسان کو لے کر آتی ہیں وہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ کی سیرت اور آپ کی سنت ہے. آپ کو معاشرے میں بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں, وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم بڑے پیر ہیں, ہم بڑی اونچی سرکار ہیں, انہوں نے دو تسمیاں دے کر ادھر دو بندے بٹھائے ہوں گے, دو تسمیاں دے کر ادھر بٹھائے ہوں گے, اور مختلف قسم کے وہاں پہ تماشے ہو رہے ہوں گے. ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, انہیں سنت کا پتہ نہیں ہے. یاد رکھیں, جو شخص قرآن و حدیث سے دور ہے, اگر وہ ہوا میں اڑ کے دکھائے, اگرچہ وہ پانی کے اندر جو ہے وہ مچھلی اس طرح کھڑے ہو کہ مچھلیاں اس کا گوشت نوچ کے لے جائیں, اگرچہ وہ پانی کی سطح پر چلتا نظر آئے, وہ ہاتھ بند کرے کھولے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے, یاد رکھیں یہ سب کرتب ہے, تماشے ہیں, اگر وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتا. اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا ولی, مرشد اور پیر کامل وہی ہو سکتا ہے جو قرآن اور حضور علیہ السلام کی سنت کو تھام لے, مضبوطی سے تھام لے. اور جو ان سے دور ہے وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے, وہ مرشد نہیں کہلا سکتا, وہ رہنما نہیں کہلا سکتا. فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر, اپنے برگزیدہ بندے پر. یہاں پر اللہ رب العزت کا انداز تکلم دیکھیں, انداز خطاب دیکھیں. فرمایا علی عبدنا, اللہ تعالیٰ علی عبدین بھی فرما دیتا ہے بندے پر, لیکن عبدنا کا اپنے بندے پر, اپنے بندے پر. علماء فرماتے ہیں اللہ نے جب کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے. جب کسی کو عزت سے نوازنا ہوتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے. آسان لفظوں میں یوں کہے کہ اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہو, لوگوں یہ میرا ہے, لوگوں یہ میرا ہے, اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا. آپ قرآن کا فرمایا ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو مطالبہ کیا تھا تو فرمایا اللہ کی اونٹنی. اب اونٹنیاں اور بھی ہیں, فرمایا جب اس اونٹنی کی طرف تم انگلی اٹھاؤ گے, جب اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو پھر حال کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا, شدید عذاب, اونٹنیاں تو اور بھی تھیں, روزانہ ذبح کی جاتی تھی, روزانہ ان کے پاؤں کو کاٹا جاتا تھا, روزانہ ان کے گوشت کو کھایا جاتا تھا. لیکن جس اونٹنی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی, جب اس کی کونچیں کاٹی گئی پھر اللہ کا جو غضب ہے وہ اس قوم پر نازل ہوا, اللہ کا عذاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اب یہاں اونٹنی نہیں, اس کی نسبت مجھ سے ہو گئی. بیت اللہ, بیت یہ بھی ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, بیت یہ سامنے والا بھی ہے. آپ کے گھر سارے بیت ہیں, ہمارا گھر بھی بیت ہے. بھائی عربی میں بیت گھر کو کہتے ہیں, گھر کو بیت کہتے ہیں, لیکن جو عزت, جو احترام, جو تعظیم بیت اللہ کی ہے وہ کسی اور گھر کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی. یہاں پر فرمایا اعلی عبدنا, اپنے بندے, اپنے بندے پر. یعنی اللہ رب العزت بتانا چاہ رہا ہے لوگوں کہیں میرے محبوب کو کسی اپنے جیسا نہ سمجھ لینا, اپنوں میں سے کسی جیسا نہ سمجھ لینا, بلکہ اعلی عبدنا یہ ہمارا ہے. عبد دیگر عبد ہی عبدہ چیزیں دیگر, عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر, ان سراپا انتظار و منتظر. عبد اور ہوتا ہے
عبد وہ ہوتا ہے جو مانگتا رہتا ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جسے رب کہتا ہے محبوب جو مانگے گا میں وہ عطا کر دوں گا، اعلیٰ عبدینا۔ جب اللہ کسی کی نسبت اپنی طرف کر دے تو پھر وہ چیز عام نہیں رہ جاتی، بلکہ کیا ہو جاتی ہے؟ خاص الخاص ہو جاتی ہے۔ میں اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ، تو پھر تم ایک صورت لے آؤ اس کی مثال، اس جیسی ایک صورت لے آؤ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے۔ وَاذْكُرُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے سوا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کو بھی بلا سکتے نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اہل عرب، آپ کو پتہ ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ رب العزت کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر تم یہ جن کی عبادت میں لگے ہو، یہ جن کو سجدے کرتے ہو، فرمایا تم خود بھی آ جاؤ اور ان کو بھی لے آؤ، سارے مل کر اگر تم سچے ہو تو پھر قرآن کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور یہ کوئی اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ شاید وہ لے آتے، بلکہ یہ قرآن کا چیلنج ہے، چیلنج ہے۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیلنج صرف اہل مکہ کے لیے نہیں تھا، یہ چیلنج صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں تھا، یہ چیلنج صرف عرب کے لیے نہیں تھا، یہ چیلنج عرب و عجم کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو آؤ قرآن کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، قرآن کی آیتوں جیسی کوئی ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ حاضرین محترم ذرا غور سے کریں، آج بھی اسلام پر لوگ تانا و تشریح کے تیر چلاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یہودی اعتراض کرتے ہیں، عیسائی اعتراض کرتے ہیں، ہندو اعتراض کرتے ہیں، بعض سکھ بھی اعتراض کرتے ہیں، لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ قرآن کو غلط ثابت کر آئیں۔ ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں، ہم آج بھی چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو تھام کر چیلنج کرتے ہیں، آؤ اگر تم سچے ہو تو بہانے نہ بناؤ، قرآن کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے۔ اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورہ الکوثر۔ سورہ الکوثر کی کتنی آیتیں ہیں؟ 3۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 آیتیں مل کر پوری ایک صورت بن سکتی ہے۔ آؤ ہمارے پاس سورہ الکوثر ہے، تم بھی کوئی 3 آیتیں اس کے مقابلے میں بنا لو، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کر لو اور تم ایسا نہیں کر سکو، تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور جب تم ایسا نہیں کر سکو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے، پھر اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ عدت للکافرین، اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ حاضرین محترم، آج کی گفتگو کی آخری بات فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو پھر لے آؤ اس کی مثال، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر۔ علماء فرماتے ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے جو چیلنج کیا اس کا انداز کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کی مثل لے آؤ، یہ نہیں فرمایا کہ میرے کلام کی مثل لے آؤ، بلکہ فرمایا وہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر، محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور آگے فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، پھر لے آؤ اس کی مثل ایک صورت۔ یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ حاضرین محترم، یہ جو مثلی میں ہی ہے نا، ہی یہ پروناؤن ہے، پروناؤن ضمیر ہے، مشکل نہیں سمجھنا، میں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے آپ کہیں کہ اکبر سکول گیا، اس نے کتاب کھولی، وہ کتاب کو پڑھنے لگا۔ اکبر سکول گیا، اس نے کتاب کھولی، اب اس نے کتاب کھولی میں اس سے مراد کیا ہے؟ اکبر ہے۔ وہ کتاب پڑھنے لگا، وہ سے مراد کیا ہے؟
اکبر. تو اکبر ناؤن ہے, اس اور وہ پروناؤن ہے. اکبر اسم ہے, اس اور وہ یہ ضمیریں ہیں, ضمیریں. یہاں پر فرمایا فاتو بصورت من مثلہ, لے آؤ ایک صورت اس کی مثل. اس میں جو ہی ضمیر ہے یہ کدھر جا رہی ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ پیچھے ذکر آیا دو چیزوں کا, ایک ہے ما نزلنا, ان کنتم فی ریب مما نزلنا, ما نزلنا جو ہم نے نازل کیا, ایک چیز یہ ہے. علی عبدینا اپنے بندہ پر, دوسری چیز یہ ہے چیلنج کر دیا. لے آؤ اس کی مثال. اگر ہی سے مراد ما نزل نہ ہو تو مراد یہ ہے کہ لے آؤ اس کی مثال ایک صورت, پھر تو وہی مراد ہے. پھر تو صرف سنگل سا مطلب ہے, یہ جو قرآن ہے اس کی مثال ایک صورت لے آؤ, قرآن کی مثال ایک صورت لے آؤ. اور اگر مثلی ہی کی ہی ضمیر سے مراد عبدی نہ ہو, عبدی نہ, تو پھر اس کا مطلب ہے اگر ہمت ہے تو آؤ پھر ایک ایسی صورت لے کر آؤ جو ایسے بندے پر نازل کی جائے جس کا نام محمد ہو. ذرا زمین پر چکر لگاؤ, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, ملکوں ملک گھوم کے آ جاؤ اور دیکھو کہیں تمہیں محمد جیسا ملتا ہے, کہیں تمہیں میرے محبوب جیسا ملتا ہے. میرے محبوب کی مثل کوئی ہوگا تو قرآن آئے گا نا بھائی. قرآن کو نازل کیا ہے قلب مصطفیٰ پر, قرآن کو ہے جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا. فرمایا جب ہم نے قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے, پہاڑ ٹوٹ جاتے. یہ قلب مصطفیٰ ہے جس نے قرآن کو قبول کیا. آؤ اگر قرآن کی مثال لانا ہے تو پہلے مصطفیٰ کی مثال لانی پڑے گی. لیکن یہ بات حتمی ہے, یہ بات بالکل اپنے مضبوط لائن کے ساتھ ہے. مصطفیٰ علیہ السلام جیسا نہ پہلے کبھی تھا, نہ ہے, نہ قیامت تک ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. میں چاہتا ہوں میں صرف طرز میں پڑھوں, آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ہاں یہ بات ہماری ختم ہو گئی ہے, آپ میرا ساتھ دیں, مل کے پڑھیں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ. یا سید البشر, یا کیسے سے, یا صاحب الجمالی, یا سید البشر, من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے, حضور کی مثل لانا یہ ممکن نہیں ہے, لہذا قرآن کی مثل لانا ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.